الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ چھینک کے آداب کے سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ ایک آدمی کو چھینک آتی ہے تو وہ چھینکنے کے بعد کیا کہے، اور سننے والا کیا کہے گا، وہاں کیا جواب دے گا، اور کیا چھینک کا جواب دینا ہر ایک کے اوپر ضروری ہے یا چند ایک لوگ جواب دے لیں تو یہ کافی ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں چھینک سے متعلق، تو اس سلسلے میں ہم جانیں گے۔ چھینک چونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، چھینک سے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے، بیماری اس سے دور ہوتی ہے چھینک کے ذریعے سے۔ چونکہ چھینک کی حکمت میں سے یہ ہے کہ ناک کے اندر جو غلاظت اور گندگی وغیرہ ہے، چھینکنے کے بعد وہ ساری چیزیں نکل جاتی ہیں اور ایک انسان ایک وقت کے لیے سکون محسوس کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ چھینک یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب الوطاس ویکرہ التساؤب، کہ اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَن يُشَمِّتَهُ، کہ جب کوئی چھینکے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان سننے والے کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ چھینکنے والے کو دعا دے جب وہ الحمدللہ کہے تو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے جب کسی کو جمائی آئے تو روکنے کی کوشش کرے، دبانے کی کوشش کرے، لیکن اگر نہ دبے تو منہ کھول کر کے ہاں ہاں نہ کرے بلکہ ہاتھ وغیرہ رکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ہاں ہاں کرتا ہے جمائی لیتے ہوئے تو اسے شیطان ہنستا ہے، ضاحک منہ الشیطان، شیطان اسے ہنستا ہے۔ تو یہ آداب میں سے ہے کہ کوئی آدمی چھینکے تو الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، دعا دے چھینکنے والے کو۔ چھینک کے سلسلے میں ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک روایت تو یہی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحق علی کل مسلم سمعہ ان یشمتہ، کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ سننے والا چھینکنے والے کو جواب دے، دعا دے جب وہ الحمدللہ کہے تو۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ جب چھینکے تو چھینکنے والے کو دعا دے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم ہی کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حق ہے، ان میں سے ایک ہے کہ چھینک کا جواب دے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے کہ ایک مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے 4 کام ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ جب چھینکے تو چھینک کا جواب دے، الحمدللہ کہے تب الحمدللہ کہے چھینکنے والا تو یرحمک اللہ کہے، دعا دے۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا، 7 چیزوں کا حکم دیا، امرانا کا لفظ ہے کہ ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے آپ نے ہمیں منع فرمایا۔ تو 7 چیزوں کا آپ نے جو حکم دیا ان میں سے ایک ہے کہ چھینکنے والے کو دعا دینا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تب۔ یہ سب جو روایات ہیں، ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چھینک کا جواب دینا ہر مسلمان کے اوپر یہ حق ہے اور یہ واجب ہے، اور اسی کو شیخ البانی نے اختیار کیا ہے، کیونکہ یہ جو روایات ہے ان روایتوں سے، ان کے بارے میں ابن قیم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، فرض عین ہے، اور وہ اس وجہ سے فرض عین ہے، یعنی فرض عین کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کے اوپر، اور کفایہ کا مطلب ہے کہ چند لوگ کر لے تو باقی لوگوں سے گناہ اٹھا لیا جائے گا۔ تو ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ یہ فرض عین ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حدیث کے اندر آیا ہے، فحق علی کل مسلم
سمعہ ان یشمتہ۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 کاموں کا ہمیں حکم دیا امرنا، اور اسی طرح سے اللہ کا لفظ حق المسلم علی المسلم خمس، حق المسلم علی المسلم ست، یہ سب جو روایت ہے اس سب کی بنیاد پہ علماء کی ایک جماعت کے حساب سے یہ فرض عین ہے۔ اور شیخ البانی نے یہی کہا ہے کہ چھینک کا جواب دینا یہ ہر ایک کے اوپر واجب ہے، اور جو لوگ اس کو سلام کے قائم مقام مانتے ہیں کہ سلام میں ہے کہ چند لوگ اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے وہاں جا کر کے کوئی سلام کرتا ہے، ایک آدمی جواب دے دے تو باقی لوگوں سے گناہ اٹھا لیا جائے گا، جیسے حدیث کے اندر ہے کہ کچھ لوگ گزر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے تو وہاں سلام کریں گے، ایک آدمی جواب دے لے تو کافی ہے، یہ کفایت کر جائے گا ایک آدمی کی طرف سے۔ لیکن چھینک کے بارے میں شیخ البانی کہتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر یہ واجب ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلام کے قائم مقام ہے اس کے پاس یہاں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو سلام کے سلسلے میں کہ چند لوگ اگر ہیں ایک جواب دے لیتا ہے تو کافی ہے، لیکن چھینک کے بارے میں جو حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے وہ ہے کہ ہر آدمی کو جواب دینا چاہیے۔ چھینکنے والا جب چھینکے تو کیا کہے گا وہ؟ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ، کہ جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، ولیقل لہ اخوہ او صاحبہ، پھر سننے والا اس کا دوست یا اس کا بھائی یرحمک اللہ کہے، اور جب وہ یرحمک اللہ کہہ لیتا ہے تو چھینکنے والا وہاں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہدایت دے اور آپ کے حالات کو درست کرے۔ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنے والا جب چھینکے تو چھینک کر کے الحمدللہ کہے گا، سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، پھر چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ جو روایت ہے، اس روایت کے بارے میں امام بخاری یہ نقل کرتے ہیں الادب المفرد میں کہ اثبت ما یروی فی ھذا الباب ھذا الحدیث الذی یروی عن ابی صالح السمان، کہ امام بخاری اس کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ اس بارے میں یعنی اس سلسلے میں جو روایات مروی ہیں ان میں سب سے زیادہ ثابت روایت جو ابو صالح سے ثابت ہے وہ ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا اور سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، اور پھر چھینکنے والا جب اس کو یرحمک اللہ کہہ کر کے دعا دی جائے تو وہاں کہے گا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اس روایت کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ یہ اثبت روایت ہے، چونکہ اس حدیث سے تو الحمدللہ ثابت ہے چھینکنے والے کے لیے، پھر یرحمک اللہ کہنا ثابت ہے جو سنے، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ دیگر اور بھی روایت ہے جس میں کچھ اور الفاظ آئے ہوئے ہیں تو اسی کے سلسلے میں ہم جانیں گے۔ تو یہاں دیکھیے چھینک کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جو ثابت ہے اسی حساب سے اختیار کیا جائے، بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بڑھائے اور اپنی طرف سے کوئی کہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نافع یہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کو چھینک آئی، عبداللہ ابن عمر کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اس نے کہا کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ عبداللہ ابن عمر نے اسے یہ کیا کہا، اور اس نے کیا کہا وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، کہ جہاں تک کہنے کی بات ہے تو میں بھی اس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، میں بھی کہہ سکتا ہوں۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے نہیں سکھلایا ہے، اس طرح کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر کہتے کہ علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ علی کل حال، چھینکنے کے بعد، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے ہر حال میں ہے۔ یہ جو روایت ہے ترمذی کے اندر ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی نے ارواء میں حسن کہا ہے۔ اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحمدللہ علی کل حال چھینکنے کے بعد بھی کہنا یہ ثابت ہے۔ پہلی روایت جو ابو ہریرہ کی روایت ہے اس میں ہے الحمدللہ
چھینکنے والا یرحمک اللہ کہے گا، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے گا، اور اس روایت کے اندر کیا ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ علی کل حال کہے گا، اور یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ اور پہلے بتایا کہ امام بخاری نے جو یہ نقل کیا ہے کہ اثبت روایت ابو ہریرہ کی ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور جو چھینکے وہ پھر یہدیکم اللہ یصلح بالکم کہے۔ لیکن یہ جو حدیث ہے جو نافع سے ہے، ابن عمر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اس میں ہے کہ الحمدللہ علی کل حال کہے گا۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک روایت اور ہے، یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کے اندر ہے، لیکن پہلے بتا دوں شیخ البانی کے حساب سے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس روایت کے اندر راوی ہے ایک، اس کے اندر اختلاط ہے، لیکن اس روایت کے اندر ہے، یہ سالم بن عبید روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ رب العالمین، کہ جب کوئی چھینکے تو چھینک کر کے الحمدللہ رب العالمین کہے، اور پھر جو جواب دینے والا ہو وہ جواب یرحمک اللہ سے دے، اور پھر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لی ولکم، یغفر اللہ لی ولکم کہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں یہدیکم اللہ یصلح بالکم، چھینکنے والا کہے جب اس کو جواب ملے، تو یہاں ہے کہ یغفر اللہ لی ولکم، لیکن یہ روایت شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، ضعیف ابو داؤد میں، اور اس سلسلے میں جو صحیح روایت ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ عبداللہ ابن مسعود سے موقوفاً موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور اس روایت کو شیخ البانی نے ادب المفرد میں صحیح کہا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب کوئی چھینکے تم میں سے تو کہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر اس کے بعد یہ جو دعا ہے وہ دعا کہے، یہ جو دعا ہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ گویا کہ چھینکنے کے سلسلے میں تین باتیں ہیں، ایک تو ہے کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، یا الحمدللہ علی کل حال کہے گا، یا الحمدللہ رب العالمین کہے گا، عبداللہ ابن مسعود سے جو موقوفاً ثابت ہے، اور جس روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اور موقوف اس روایت کو کہا جاتا ہے جسے صحابی روایت کری، یعنی صحابی کے قول اور فعل کو موقوف کہا جاتا ہے، کہ صحابی نے کیا اور کہا اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ تو تین حالت ہے چھینکنے والے کے سلسلے میں، یا تو الحمدللہ کہے، یا الحمدللہ علی کل حال کہے، یا اسی طرح سے الحمدللہ رب العالمین کہے۔ اور الحمدللہ علی کل حال کے سلسلے میں ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ ابو ہریرہ بیان فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح ہے ابو داؤد کے اندر، اس روایت کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے بعد سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ یصلح بالکم وہی کہے جو صحیح بخاری کی پہلی روایت بتلائی گئی ہے جس میں ہے اثبت روایت، تو وہ کہے گا۔ چھینک کے جواب میں چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، یا الحمدللہ علی کل حال کہے گا، یا الحمدللہ رب العالمین کہے گا، عبداللہ بن مسعود کی روایت کے حساب سے۔ جواب میں یرحمک اللہ آیا ہے، یرحمک اللہ آیا ہے جواب میں۔ چھینکنے والا پھر سے جب وہ دعا دے گا تو یہدیکم اللہ یصلح بالکم ہے، یا اس کے علاوہ ہے یغفر اللہ لنا ولکم ہے، یا اسی طرح سے یرحمنا اللہ وایاکم ویغفر لنا ولکم، یہ تیسری حالت ہے۔ اور ایک چوتھی حالت ہے عفانا اللہ وایاکم من النار یرحمکم اللہ، یہ سب روایت ہے۔ جیسا کہ اس سلسلے میں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب ان کو چھینک آتی تو وہ کہتے جواب میں یرحمک اللہ، جب ان کو کہا جاتا جواب دیا جاتا چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتے یا الحمدللہ علی کل حال کہتے، تو جب جواب دیا جاتا یرحمک اللہ تو وہ کہتے یرحمنا اللہ وایاکم ویغفر لنا ولکم، اور یہ جو روایت ہے یہ موطا کے اندر ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو جمرہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے فرماتے ہوئے سنا عفانا اللہ وایاکم من النار یرحمکم اللہ، اور اس روایت کو شیخ البانی نے الادب المفرد میں صحیح کہا ہے۔ گویا کہ چھینکنے والا دوبارہ سے جب جواب دے گا اس میں ایک تو ہے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اور دوسری حالت ہے کہ یرحمنا اللہ وایاکم ویغفر لنا ولکم، اور اسی طرح سے تیسری حالت ہے کہ یغفر اللہ لنا ولکم، اور ایک چوتھی حالت ہے عفانا اللہ وایاکم من النار یرحمکم اللہ۔ یہ ہے
چھینکنے والا اگر چھینک کر کے الحمدللہ نہ کہے تو اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی جائے گی۔ اور یہی حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ تھے اور دونوں کو چھینک آئی، تو ایک نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ کہا، اور دوسرے کو جب چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ نہیں کہا، یعنی دعا نہیں دی آپ نے۔ چھینکنے کے بعد جو دعا ہے دعا آپ نے نہیں دی، تو اس شخص نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھینکائیے تو آپ نے دعا دی ہے، مجھے چھینکائیے تو آپ نے دعا نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہا اور تو نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا ہے۔ گویا کہ اگر چھینکنے کے بعد کوئی الحمدللہ نہیں کہتا ہے، چاہے کہ مسلم ہو، یا رحمک اللہ نہیں کہا جائے گا، رحمت کی دعا اس کے لیے نہیں کی جائے گی اس بنیاد پر کہ وہ الحمدللہ نہیں کہا ہے۔ اور رحمت یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے رحمت۔ اللہ رب العالمین کی جنت میں کوئی اس کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے رحمت کا سوال کرو، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ سے کہا گیا کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ نہ لے تب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ رحمت کی دعا اور بہت عظیم دعا ہے کہ چھینکنے والے کو چاہیے کہ چھینک کر کے الحمدللہ کہے اور سامنے والے کی دعا لے، رحمت کی دعا لے، اور سامنے والے کو چاہیے کہ ان کے حق میں دعا کرے، چھینکنے والے کے حق میں الحمدللہ کہے۔ تو اسی طرح سے ایک روایت ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ابو بردہ کہتے ہیں کہ میں ابو موسیٰ کے پاس گیا اور وہ اس وقت فضل بن عباس کی بیٹی کے یہاں تھے، ان کے گھر میں تھے وہ، تو مجھے چھینک آئی تو اس نے مجھے دعا نہیں دی، اور فضل بن عباس کی بیٹی کو جب چھینک آئی تو ابو موسیٰ نے ان کو جواب دیا، دعا دی۔ تو کریں کہ یہ اپنی ماں کے پاس گیا اور اسے جا کر کے یہ کہا کہ ابو موسیٰ کے پاس میں نے جب چھینکا تو مجھے اس نے دعا نہیں دی، جبکہ اس عورت نے چھینکا تو اس کو دعا دی۔ تو اس کی ماں آئی ابو موسیٰ کے پاس اور اس نے کہا کہ میرے بیٹا کو آپ نے دعا نہیں دی چھینکنے کے بعد، جبکہ آپ نے اس عورت کو دعا دی ہے۔ تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے نے جب چھینکا تو الحمدللہ نہیں کہا، اور اس کی بیٹی نے جب چھینکا تو الحمدللہ کہا، تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ جب اس نے کہا تو میں نے دعا دی ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اذا عطس احدکم فحمد اللہ فشمتوہ فإن لم يحمد اللہ فلا تشمتوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو دعا دو وہاں، اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو دعا نہ دو۔ لہذا میں نے آپ کے بیٹے کو دعا اس لیے نہیں دی کہ کیونکہ اس نے چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہا۔ چھینک کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ چھینک کا جواب کئی مرتبہ دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک روایت کے اندر ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، یاس بن سلمہ بن اکوع وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک آدمی ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی۔ چھینکنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، یعنی عطس رجل عنده فقال له يرحمك اللہ۔ چھینکنے کے بعد، چونکہ حدیث کے اندر ہے کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو سننے والا یرحمک اللہ کہے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ ثم عطس اخرى، تو دوبارہ اس کو چھینک آئی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل مزکوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو زکام ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے، سلمہ بن اکوع سے ہے، شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح الجامع میں صحیح کہا ہے کہ یشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزکوم، کہ 3 مرتبہ تک، 3 دفعہ تک دعا دی جا سکتی ہے چھینکنے والے کو، اس کے علاوہ اگر ہو، زائد ہو تو گویا کہ وہ آدمی جس کو زکام ہے، یہ زکام کی بیماری ہے یا زکام لاحق ہے، تو 3 مرتبہ سے اگر زیادہ ہو جائے تو پھر دعا نہیں دی جائے گی وہاں۔ اور چھینک کے آداب میں سے یہ بھی ہے، اور یہ جو چھینک کے جو آداب ہے نا ہمارے یہاں بھی مفقود ہے۔ بہت سارے لوگ چھینکتے ہیں تو دیکھیں چھینکتے ہوئے اس طرح سے آواز کرتے ہیں کہ دوسرے کو گھبراہٹ میں ڈال دیتے ہیں، دوسرا آدمی گھبرا جاتا ہے، بہت زور سے چھینکتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے کہ اس حدیث کے اندر ہے
کہ ایک آدمی کو چھینک آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ یا کپڑا وغیرہ رکھ لے اور آواز کو پست کرے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تو اپنا ہاتھ یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے، اذا عطس وضع یدہ او ثوبہ علی فیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو ہاتھ یا کپڑا اپنے منہ پر رکھ لیتے اور اسی طرح سے نگاہ نیچے کر لیتے اور آواز کو پست کرتے، یعنی نیچے کر کے چھینکے آدمی تاکہ آواز دور تک نہ جائے۔ یہ چھینکنے کے آداب میں سے ہے یہ۔ اور چھینکنے کے سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر چھینکنے والا اگر غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اگر چھینک کر کے وہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی جائے گی، رحمت کی دعا اسے نہیں دی جائے گی، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ سے سلام کی ابتدا نہ کرو، اور اگر وہ سلام کرے تو صرف وعلیکہ کہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے۔ سلامتی کی دعا ان کے حق میں نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کے لیے سلامتی کی دعا کریں۔ یہاں جو رحمت ہے، رحمت کی دعا آپ غیر مسلم کے لیے نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے حدیث کے اندر ہے کہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور یہ امید لے کر کے چھینکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت کی دعا دیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا نہ دے کر کے آپ فرماتے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے حالات کو درست کرے۔ گویا کہ ایک کافر یا غیر مسلم اگر کسی مسلمان کے سامنے میں آ کر کے چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو ان کے حق میں رحمت کی دعا نہیں بلکہ ہدایت کی دعا کی جائے گی۔ اور ایک مسلمان اگر چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو جواب نہیں دیا جائے گا، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے اور پہلے بات گزر گئی ہے۔ چھینکنے کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر چھینکتا ہے اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو کیا اسے تذکیر کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ آپ الحمدللہ کہہ لیں تاکہ ہم آپ کو جواب دے دیں یا آپ کو یرحمک اللہ کی دعا دیں؟ تو ایسا ثابت نہیں ہے کہ ایک چھینکنے والا اگر الحمدللہ نہیں کہتا ہے تو وہاں اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ الحمدللہ کہہ لیں تاکہ ہم آپ کے حق میں دعا دیں، آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں، یرحمک اللہ کہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ اس طرح سے نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں دو لوگ چھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے چھینکنے پر آپ نے دعا دی اور دوسرے کے چھینکنے پر آپ نے دعا نہیں دی، اور وجہ کیا تھی کہ ایک نے الحمدللہ کہا اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم الحمدللہ کہہ لو تو میں تمہارے لیے بھی دعا دوں گا، ایسا نہیں۔ اور اسی طرح سے ابو بردہ والی جو روایت ہے کہ ابو موسیٰ کے پاس جب گئے تو انہوں نے نہیں کہا کہ تم الحمدللہ کہہ لو تو میں تم کو دعا دوں گا، تو وہاں اس کو نہیں کہا جائے گا۔ البتہ بطور تعلیم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ چھینک کے آداب میں سے ہے کہ آپ جب چھینکتے ہیں تو الحمدللہ کہہ لیا کریں تاکہ سامنے میں جو لوگ ہوں وہ جواب دیں یا آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ لیکن چھینکنے کے بعد اگر الحمدللہ کہنا وہ چھوڑ دیا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ الحمدللہ کہہ لیں تاکہ ہم آپ کو دعا دیں۔ چھینک کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اگر نماز میں تو کیا نماز میں چھینکا ہے تو وہاں الحمدللہ کہے گا؟ تو اس سلسلے میں جو روایت ہے ایک کہ نماز میں اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہے گا یا نہیں کہے گا، تو یہ جو روایت ہے ترمذی کے اندر ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو مجھے چھینک آ گئی، تو میں نے کہا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تھا، مجھے چھینک آئی تو میں یہ کلمات کہیں الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 3 مرتبہ کہ یہ کلمات کہنے والا کون ہے، کس نے کہا ہے؟ تو تیسری مرتبہ کے بعد یہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ میں نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 30 سے زائد فرشتے اس کلمات کو لے جانے کے لیے کہ وہ لے کر کے پہلے جائیں سبقت کر رہے تھے۔ لیکن دوسری روایت کے اندر
یہ آتا ہے کہ یہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جب یہ رکوع سے اٹھ رہے تھے اور اسی وقت اس کو چھینک آ گئی، کیونکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو وہاں اس وقت اس کو چھینک آئی اور اس وقت اس نے یہ کہا۔ تو یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد کی دعا ہے۔ تو چھینکنے کے بعد اگر کوئی آدمی نماز میں چھینکتا ہے تو اگر وہ الحمدللہ کہہ لیتا ہے تو حرج کی بات نہیں ہے، لیکن زور سے نہیں، بلند آواز سے نہیں، کیونکہ حدیث کے اندر یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ تسبیح، تکبیر اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہے، دنیا والوں سے بات یا دنیاوی بات چیت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک آدمی نماز میں اگر چیختا ہے اور زور سے الحمدللہ کہتا ہے تو اس نے نمازی کو خلل ہوگا۔ تو وہاں اگر الحمدللہ کہے گا تو جی میں کہے گا، آواز کو بلند کر کے نہیں کہے گا، اور نہ تو دوسرے نمازی کے اوپر وہاں جواب دینا ہے۔ چھینک کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک عورت مرد کے سامنے میں چھینکتی ہے اور الحمدللہ بولتی ہے تو مرد جواب دے سکتا ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ کے پاس فضل ابن عباس کی بیٹی کو جب چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا، تو ابو موسیٰ نے یرحمک اللہ کہا، یعنی اس کو دعا دی، رحمت کی دعا دی اس نے۔ تو اس حساب سے مرد کے سامنے اگر کوئی عورت چھینکے اور الحمدللہ کہے تو دعا دی جا سکتی ہے، یا مان لے کہ ایک مرد چھینکتا ہے، ایک عورت ہے وہاں اور الحمدللہ کہتا ہے مرد، تو عورت دعا دے سکتی ہے۔